پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اس وقت گفتگو کریں گے. محمود مولوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان سے ہم جو مختلف سوالات ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں گے. محمود مولوی صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ہم چند روز سے یہ گفتگو بھی سن رہے ہیں اور کچھ خبریں بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے متحرک بھی ہیں. حال ہی میں آپ نے ملاقات بھی کی تھی شاہ محمود قریشی صاحب سے. اب کمیٹی بھی بنی ہے. سر یہ جو تمام مذاکرات کے حوالے سے آپ بات چیت کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوئی حکومت کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی ہے؟ اور جو سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کیا آپ لوگ رابطے میں ہیں؟ ان سے بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے کہ کس طرح آگے بڑھا جائے اگر آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو؟ دیکھیے, پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری حکومت کے لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے, اور جو ہے جس میں اسپیکر صاحب بھی ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے اور وزیر قانون بھی تھے. ان سے بھی ملاقات ہوئی, بات ہوئی. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی, اور جو اس وقت برسر اقتدار ہے پارٹی کے اندر, ان سے بھی بات ہوئی. ان کا سب کا کہنا یہ ہے کہ جو ہے مفاہمت ہونی چاہیے, مزاحمت ہونی نہیں چاہیے. جو ہم یہ لے کے چل رہے ہیں کہ مفاہمت کی سیاست ہونی چاہیے, مزاحمت کی سیاست سے 3 سال لگ گئے, مزید جو ہے چیزیں بگڑ رہی ہیں اور پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے ٹھیک ہے. آنا چاہیے. دیکھیں, ٹھیک ہے. اگر یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر جو اوپر جاتا ہے تو اس میں نقصان جو ہے ملک کو بھی ہے, عوام کو بھی ہے, اور یہ جو اگر پی ٹی آئی کے ورکرز کو کہ ان کو بھی نقصان ہے. اس کی وجہ کہ جو بھی ورکرز ہیں, اگر کوئی بھی ذرا سے بھی 19-20 ہو جاتا ہے, ورکرز کے نقصان ہے. اس کی وجہ ہے کہ کوئی ڈیلی ویجز ہے. آج دیکھیں کتنے لوگ جو ہیں وہ کیسز بھگت رہے ہیں, کیسز نپٹا رہے ہیں. اتنا آسان نہیں ہے. تو ہم چاہ رہے تھے کہ دیکھیں کہ ملک کے مفاد میں ان چیزوں کو ذرا کوشش کر کے کہ مفاہمت کی طرف لے جائیں اور جو ہے یہ ٹیمپریچر نیچے لے کے آئیں. ٹھیک ہے. یہ تھا لیکن محمود مین. مولوی صاحب, آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ رابطے میں ہیں, وہاں سے کوئی بات چیت, کوئی میسج؟ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں, میں جی پاکستانی ہوں, اور جس عمر کے حصے میں ہوں جی میرے سب سے تعلقات ہیں. پیپلز پارٹی سے بھی تعلقات ہے, پی ایم ایل این سے بھی ہے, اور جی اسٹیبلشمنٹ تو ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے نا. میں کوئی انڈیا کے اسٹیبلشمنٹ سے تو جی بات نہیں کروں گا. اگر کروں گا, اور اسٹیبلشمنٹ ہر وہ جی چیز جو کہ ملک کے مفاد میں ہو اور عوام کے مفاد میں ہو اس کو بیک کرے گی, اور ہر وہ چیز جو کہ اچھا. ملک کے لیے نقصان دہ ہو اس کو وہ کنفرنٹ کرے گی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو ملک کے لیے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا, اسٹیبلشمنٹ اس کے سامنے کھڑی ہے, اور جو ملک کے مفاد میں ہو اسٹیبلشمنٹ اس چیز کے ساتھ کھڑی ہے. ٹھیک ہے. لیکن محمود مولوی صاحب, سر آپ کہاں پر کنفیوژن دیکھ رہے ہیں؟ یہ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا چکدی صاحب نے مذاکرات کی بات کی, پی ٹی آئی نے مسترد کر دیا. پھر ایک بڑی تنقید ہو رہی ہے جو باہر بیٹھے لوگ ہیں, جو باہر سے کچھ اکاؤنٹس چل رہے ہیں. آپ کی جو کمیٹی ہے, یا بطور آپ سینئر پولیٹیشین, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ باہر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ پی ٹی آئی کے لیے پاکستان کے اندر مسائل پیدا کر رہے ہیں؟ دیکھیے, ان کے تو روزگار چل رہا ہے نا, تو وہ تو چاہیں گے کہ مزاحمت ہو, وائلنس ہو, کیونکہ ان کو تو اپنی روزی روٹی کے لیے کر رہے ہیں. وہ ان کے چینلز چل رہے ہیں, ان کے یوٹیوب میں چینلز ہیں وہ چل رہے ہیں, تو اس میں تو ان کا فائدہ ہے. تو وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے. وہ تو کون چاہیں ہیں گے وہ لوگ جتنا محمود وائلنس, مولوی صاحب؟ وہ تو ہمیشہ یہی محمود چاہیں مولوی گے. صاحب, سر وہ کون لوگ ہیں جو مسائل آپ کے نزدیک پیدا کر رہے ہیں؟ دیکھیے, جو باہر بیٹھے ہیں, جن کے آپ کے سامنے جو سوشل میڈیا کو چلا رہے ہیں, اور کچھ لوگ یہاں پہ ہیں اچھا. جو کہ اپنے سیاسی قد بڑھانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جی مذاکرات نہ ہو, تو ان کے سیاسی قد بڑھ رہا ہے. اور کون لوگ ہیں؟ عوام تو دیکھیں اس میں انٹرسٹڈ اچھا. نہیں ہے. اور آپ کو میں بتاؤں 95% پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت ہونی چاہیے. آپ یہ دیکھیں نا, آپس میں ہی تنقید, ان کے جو ہے ڈفرینس آف اوپینین ہے. علیمہ خان صاحبہ کچھ اور کہہ رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ جو مفاہمت کی بات کرے گا وہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے. بیرسٹر گور پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں. پھر کہنے لگے جی محمود خان اچکزئی صاحب کو پاور دیا ہوا ہے, تو محمود خان اچکزئی صاحب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہونا نہیں چاہیے. تو پی ٹی آئی یہ کنفیوژن کا شکار ہے اس وقت, اور اس ایشو کو جو ہے تو جب سر تک پھر یہ آپ ایسی, آپس میں ہی تو دیکھیں. محمود صاحب پھر آپ ایسی صورتحال میں کیسے آگے بڑھیں گے سر؟ جب کنفیوژن ہے تو پھر دیکھیں آپ ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟
دیکھیں ہم کوشش اپنی پوری کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے اندر لوگ، اسی لیے ہاں تو ہم نے کہا تھا کہ شاہ محمود صاحب کو اور ان کے ساتھ لوگ نکلیں گے، تو وہ جو ہے ایک قداور سیاستدان ہے شاہ محمود صاحب، مزید ان کے ساتھ جو لوگوں کے ہم نام لے رہے ہیں، دیکھیں شاہ محمود صاحب ایک خاندانی سیاستدان ہے، اور جو ہے پی ٹی آئی کے سینئر وائس چیئرمین ہیں اس پارٹی کے، تو وہ دیکھیں اگر سمجھدار لوگ باہر بالکل آئیں گے تو آپ کو ڈفرینس نظر آئے گا۔ اس وقت دیکھیں میں کسی کے خلاف یا اگینسٹ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، اگر پولیٹیکل ایکیومن ہوں نہیں ہے تو دیکھیں یو کین بی، وہ بہت اچھے وکیل ہو سکتے ہیں، بہت اچھے بیرسٹر ہیں، قانون کے ان کے مقابلے میں کوئی نہیں جانتا، یا کورٹ میں کیسز لڑنا، مگر سیاستدان ہونا اور میں کہوں گا قانون دان ہونے میں بڑا فرق ہے۔ قانون ہاں، لیکن سر جیسے آپ نے کہا کہ چند لوگ جو اہم عہدوں پر ہیں پارٹی کے اندر وہ بھی آپ کے ساتھ رابطے میں، تو کیا سیکرٹری جنرل صاحب ہو گئے یا چیئرمین صاحب ہو گئے، ان سے کوئی بات ہوئی ہے یا سہیل آفریدی صاحب سے کوئی رابطہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں نام کسی کا نہیں لوں گا، کیونکہ جیسے نام لیتے ہیں تو وہ کنٹروورشل ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں، میں یہ کہوں گا جو برسر اقتدار بھی ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے اندر۔ اچھا ہاں، اچھا خیبر پختونخوا کے اندر سر؟ خیبر پختونخوا میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے۔ اچھا، لیکن سر ابھی آپ کے سامنے ایک یہ بھی معاملہ ہوگا کہ پی ٹی آئی نے یہ ملاقاتیں نہ ہونے کے بعد اب 8 فروری کو تحریک چلانے کا بھی اعلان کیا ہے، تو کیا ان سے بھی بات ہو رہی ہے کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے؟ دیکھیں یہ جو 8 فروری کی ڈیٹ دے رہے ہیں آپ کے سامنے، ابھی انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کو پاورز دیے تھے نا خان صاحب نے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ جی 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 بالکل۔ اب دیکھیں نا انہوں نے تو ڈیسائیڈ کیا کہ مفاہمت ہونی چاہیے، جو میں آپ کو کنفیوژن کی بات کر رہا ہوں نا، ابھی 8 فروری کی بات کر رہے ہیں، آپ تھوڑے دن میں دیکھیں گے وہ 8 مارچ ہو جائے گا، کیونکہ پھر رمضان آ جائیں گے، اور پھر اس کے تو بعد آپ جو سمجھتے ہے ہیں کہ سر جو خان صاحب سے جتنی ملاقاتیں ہوئیں ان میں میسیجنگ جو ہے وہ خان صاحب تک صحیح نہیں پہنچ رہی، جو بھی میسیجز ہیں وہ درست انداز سے نہیں پہنچ رہے؟ دیکھیں میرا اندازہ یہ ہے، یہ میرا ایک اندازہ ہے کہ جو اندر جا رہے ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ جو ہے مزید جو ہے دیکھیں پرووکیشن کی بات کرتے ہیں نا، اگر آپ جو ہے آگے جا کے کچھ ان کو جو بتائیں گے تو وہ اگر نیگیٹو چیزیں بتائیں گے تو نیگیٹو چیزیں باہر آئیں گی نا۔ ہاں دیکھیں آپ مجھے بتائیں نا، ہم چلیں تو کافی چلیں مطلب چیزوں تک پہنچ رہے تھے۔ اچھا پھر سر کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں نا کافی آگے تک بڑھے تھے، اس کے بعد وہ ٹویٹ آ گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹویٹ جو تھا وہ کوئی بیسیکلی ایکسیپٹیبل کسی کو نہیں ہوگا، اس کی وجہ یہ تو کہ سر آپ کوئی کہاں بھی تک پاکستانی، پہنچے تھے جب بات چیت ہو رہی تھی ٹویٹ سے پہلے؟ آپ کہاں تک پہنچ چکے تھے؟ بھئی ہم کافی آگے پہنچے تھے، اور اس کی وجہ بات چیت ہو رہی تھی، وہ کیونکہ لوگوں کا انٹرسٹ، کچھ لوگوں کا، ٹولوں کا انٹرسٹ نہیں تھا کہ مفاہمت ہو، اور انہوں نے جا کے کیا کہا کیا نہیں ہوا، ٹویٹ آ گئی، ٹویٹ کے بعد ایس پی آر کی آ گئی، تو اگر یہ آگے لے کے جو ہے مزید کریں گے، کل کا بھی آپ آئی ایس پی آر کا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، دیکھیں یہ جو سوچ رہے ہیں 3 سال سے مزاحمت کر کے دیکھ چکے ہیں، مزید یہ مزاحمت کے طرف جائیں گے، اس کا نتائج بھی دیکھ لیں گے، پھر یہ مفاہمت پہ آئیں گے، آپ اس کو ریکارڈ پہ ڈال دیں، اپنے رکھ لیں۔ چلیں ٹھیک ہے محمود مولوی صاحب، بہت شکریہ سر، آپ وقت نکالا۔ ناظرین گفتگو آپ نے سنی، اب ان کے مطابق اس جو خان صاحب کا حال ہی میں ایک ایکس پر جو ان کی پوسٹ آئی تھی، اس سے پہلے مذاکرات کامیابی کی طرف جا رہے تھے اور ان کے مطابق وہ بہت آگے نکل چکے تھے، لیکن اس پوسٹ کے بعد جو ہے وہ اس میں وہ ان مذاکرات میں یا اس عمل میں رکاوٹ کا باعث بنی ہے وہ پوسٹ۔ اب دیکھیں کہ اس پر آنے والے دنوں میں کیا پیش رفت سامنے آتی ہے، وہ پارلیمنٹ کی کمیٹیاں ہوں یا اپوزیشن لیڈر کا معاملہ ہو۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔